गर्मियों की दोपहर में सूरज सवा नेज़े पर था। गर्म नौ चल रही थी। सड़कें ज्यादातर सुनसान थी। बस टिका दुका लोग नजर आ रहे थे। इस सड़क पर एक लड़की मुकम्मल खुद को पर्दे में छुपाए नकाब किए नजरें जमीन पर झुकाई चल रही थी। माहौल के मुताबिक एक लड़के ने बाइक से उसका रास्ता रोका था। इस लड़की ने अपनी हैजत ब्राउन आंखों को उठाकर अपने सामने खड़े लफंगे शाकर को देखा था। इस लड़की की आंखों में नावालियत साफ दिखाई दे रही थी, मगर उसकी आंखों में हल्कूले लेता खौफ शाकर की आंखों से छुपा नहीं था। वो उसे देखता मकरूआ सा हंसा था, जैसे जानता था इसका नकाब के पीछे रिफ्शन क्या होगा। वो लड़की साइड से होकर गुजरने वाली थी जब शाकर दोबारा उसके सामने आया था। मौलवी साहब कैसे हैं? मैंने सुना आजकल बिस्तर से ही नहीं उठ पा रहे हैं। इसने तंजिया जमल से उसके बाप के बारे में पूछा। जमल ने नफरत भरी निगाह इस पर डाली थी और अब की बार साइड से दोबारा गुजरने पर जब शाकर ने उसका रास्ता रोका तो उसने अपने बेग को तेजी से शाकर के कंधे को मारा और तेजी से दूसरी साइड से निकलकर वो अपने घर घाटी थे। मेरी बदो रानी को प्यार देना, वो गलाजत से इसकी बहन का सोचता बोला था। अपने पीछे से शाकर की शैतानी हंसी सुनकर उसका दिल हलक में आ गया था। घर पहुंचकर उसने तेज तेज दरवाजा बजाया था। वजू क्या हो गया? कोई आपकी बस तो नहीं छूटने वाली? इसकी छोटी बहन ने हंसते हुए उससे कहा था, जिसके चेहरे पर हंसी का शबा तक न था। जमल ने अपने सामने खड़ी अपनी 18 साल बहन जरश को देखा था और दरवाजा तेजी से बंद करते उसे अपने सीने से लगाया था। क्या वो फिर आया था? वजू? जरश ने कपपाते लहजे में पूछा था। तुम फिक्र मत करो जरश, में तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इसकी बेदाग पेशानी पर अपना लफ्ज छोड़ती जमल उसे अपने साथ लगाए अंदर ले गई थी, लेकिन इन दोनों को इल्म था कि शाकर से जान छुड़वाना इतना आसान नहीं। अबा कैसे हैं? उन्होंने दवाई ली। अपना गाँव उकार कर रखती जरश के हाथों से पानी का गिलास पकड़ती जमल ने पूछा था। हाँ वजू, वो जमात पढ़ाने के लिए मस्जिद गए हैं। जरश इसका गाँव पकड़ती कमरे की तरफ जाती बोली थी। उनका घर छोटा था मगर साफ था, जो 3 कमरों पर मुश्तमिल था। एक कमरे में मौलवी साहब उनके अबा रहते थे, जबकि अम्मा उनकी 2 साल पहले ही बीमारी से वफात पा गई थी। दूसरे कमरे में जरश और जमल रहती थी, जबकि तीसरे कमरे को ड्राइंग रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। एक साइड पर किचन जबकि एक तरफ एक वॉशरूम बना था। अच्छा, मेरे लिए खाना लगा दो और तुम टेंशन मत लेना। जमल इसे बोलती वॉशरूम में मुंह हाथ धोने चली गई थी। ये कराची का एक नैला था जहां मौलवी साहब अपनी बेटियों के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे, मगर ये सुकून 1 महीने पहले तक बर्बाद हुआ जब जरश कॉलेज से वापस आ रही थी। वो अपनी सहेली आमना के साथ बातें करती वापस घर जा रही थी जब सड़क के बीच शाकर को एक बुजुर्ग आदमी को मारते देखकर जरश में मदद का जज्बा जागा था। इसकी दोस्त ने काफी मना किया था, मगर वो ढेर बनी अपनी बाजू आमना से छुड़वाती इस तरफ गई थी। जरश, खुदा का वास्ता मत जाओ। आमना ने उसे रोकने की आखिरी कोशिश की थी, मगर वो उसे नजरअंदाज करके लंबे लंबे ढक भरती उनके पास जा चुकी थी। और 2 लोग खड़े थे। भी शाकर के ही चेले थे। अरे छोड़ो उन्हें, जाहिल इंसान, वो फनकारी थी। बारीक नस्वानी आवाज सुनकर शाकर के हाथ रखे थे। इसकी बेसाफ का निगाह जरश के चेहरे पर पड़ी थी, जो नकाब की उसे वसे से भरी निगाहों से देख रही थी। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने अबा की उम्र के आदमी को मारते हुए? इस बुजुर्ग आदमी को जख्मी देखकर वो वसे से बोली थी। हाय बदो रानी, तुम पर इतना वसा सूट नहीं करता। वो एक भरपूर निगाह इसके वजूद पर डालता कमीनी से हंसता बोला था। अपनी बकवास बंद करो जाहिल इंसान। इसकी निगाहों से जरश को बेसाख्ता डर लगा था, मगर हिम्मत जताती वो फिर बोली थी। बदो रानी को घर छोड़ कर आशय दे और पता भी कर कहाँ रहती है। इसकी काली गहरी आंखों को देखते शाकर अपने चेले रशीद से बोला था। वो एक ही नजर में जान दिया था कि जरश कितनी हसीन है। खबरदार जो अपने इन आदमियों को मेरे पीछे भेजा। वो उसकी बात पर डर गई थी, तभी उसे बोलती तेजी से वहां से निकल गई थी, मगर शाकर के इशारे पर शेदा भी इसके पीछे ही गया था। आमना तो उसे अकेला छोड़कर भाग गई थी। अब उसे रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो दूसरों के पर्दे में पड़ी जमल हमेशा उसे कहती थी, जरश अपने काम से काम रखा करो, मगर नहीं, उसे तो शौक था खिदमत खलक का, जिसका नतीजा ये निकला था कि वो शाकर की नजरों में आ गई थी। जमल BA कर रही थी, जबकि जरश FA में थी। दोनों एक ही कॉलेज में जाती थी, मगर आज जमल इसके साथ नहीं गई थी। तभी वो कम अकल लड़की फंस गई थी। जरश का रंग साफ था, जबकि इसके काले कमर तक बाल और काली ही आंखों के साथ बारीक कटाउदार होंठ और इसका नाजुक सरापा इसको बेहद पुरकशिश बनाते थे।
جبکہ اس کے برعکس ہیزل براؤن آنکھوں والی زمل کی رنگت اس سے زیادہ صاف شفاف تھی۔ اس کے ہلکے براؤن رنگ کے بال تھے جو کمر سے نیچے تک جاتے تھے۔ زوش کے مقابلے میں زمل زیادہ بہادر تھی۔ زوش چونکہ اپنی ساری باتیں زمل کو بتاتی تھی، اس وجہ سے پہلے اس نے شاکر والی بات زمل کو بتانے کا سوچا تھا، مگر پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے وہ بات زمل سے چھپا لی تھی۔ کیا ہوا؟ ڈری ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ جب گھبرائی گھر داخل ہوئی تو زمل نے اس سے پوچھا تھا۔ نہ بجو، وہ بس آج گرمی زیادہ ہے، نہ اس وجہ سے وہ صفائی سے جھوٹ بول گئی تھی، مگر یہ جھوٹ زیادہ دیر چھپا نہ رہ سکا۔ ایک دن بعد ہی شاکر اپنے 3 آدمیوں کے ساتھ زوش کا رشتہ لینے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گیا تھا، جنہوں نے اس کا گنڈے والا ہولیا دیکھتے ہی انکار کر دیا تھا، مگر وہ انہیں دھمکا کر چلا گیا تھا۔ مولوی صاحب، یہ انکار آپ کی بیٹی پر بہت بھاری پڑے گا، وہ ورثے سے بوکتا چلا گیا تھا۔ مولوی علیم بندی نے گھر آ کر پیار سے زوش سے پوچھا تھا، تب انہیں اور زمن کو اس کی بیوقوفی کا پتہ چلا تھا۔ زوش کے لیے علیم بندی ڈر گیا تھا، تبھی انہوں نے اس کو کالج کی بجائے گھر سے پڑھنے کا حکم دیا تھا، جس پر پہلے تو وہ مان ہی نہیں رہی تھی، مگر معاملے کی نزاکت کا احساس اسے تب ہوا جب اگلے دن وہ زبردستی زوش کے ساتھ کالج کے لیے نکل گئی۔ کالج جاتے ہوئے تو اسے کوئی رکاوٹ نہ، مگر ایسے مصیبت کا سامنا اسے تب کرنا جب وہ زوش کے ساتھ واپس آ رہی تھی۔ میری بلو رانی آج کتنے دنوں بعد دیدار کروایا ہے، یہ آنکھیں ترس گئی تھی اپنی بلو رانی کو دیکھنے کے لیے۔ شاکر بائک سے ان کا راستہ روکتا اترا تھا۔ زمل نے بے ساختہ زوش کو اپنے پیچھے چھپایا تھا۔ میں شاید تمہیں پسند کر لیتا بلبل، مگر اب میرا دل اپنی بلو رانی پر آ گیا ہے، وہ خباثت سے زمل کو سر تاپا گھولتا بولا تھا۔ زمل نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ تم جیسے گندے کیڑے مکوڑوں کی ایسی گندی سوچ سے میں اچھے سے واقف ہوں، اور پولیس تم جیسے لوگوں کا جو حال کرتی ہے نہ، پھر وہ فورا ہمیں باجی بناتے ہیں۔ وہ اسے باتوں ہی باتوں میں پولیس کی دھمکی دیتی زوش کو سائڈ سے لے کر گزر گئی تھی۔ میری پیاری بلبل، جس پولیس کی تو بات کر رہی نہ، وہ ہمارے تلوے چڑھتی ہے، اور بہت جلد اپنی بلو رانی کو میں لے جاؤں گا، وہ اونچی آواز میں بولا تھا، جبکہ زمل اور زوش کے قدموں میں تیزی آ گئی تھی۔ بجو، اب کیا ہوگا؟ وہ شخص میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا، وہ روتی ہوئی زمل سے بولی تھی، مگر زمل نے اسے تسلی دیتے اسے اب گھر سے نکلنے سے منع کر دیا تھا۔ مولوی علیم الدین اپنی بیٹیوں کی ٹینشن میں بیمار پڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اب کم ہی اٹھ پاتے تھے۔ ان کے گھر بچے ٹیوشن پڑھنے آتے تھے جن سے ان کا گزارا ہو رہا تھا، لیکن سب نئے والوں کو شاکر کا پتہ چل گیا تھا، جس کی وجہ سے اب ان کے گھر بچے بھی بہت کم پڑھنے آتے تھے۔ دن بدن گرتی مولوی صاحب کی طبیعت سے زمن اور زوش کافی پریشان تھی، دوائیوں سے بھی کوئی افاقہ نہ ہو رہا تھا۔ زمن، میرے بیٹی، مجھے لگتا ہے اب میری زندگی کا بھروسہ نہیں، پتہ نہیں یہ زیادہ مدد دے یا نہ دے، مگر میں تم لوگوں کو محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہوں۔ زوش کی مجھے بہت فکر ہے، میں جانتا ہوں تم اس سے بڑی ہو، لیکن میں نے زوش کے رشتے کی بات اپنے ایک شاگرد سے کی ہے، وہ اس سے شادی کر کے یہاں سے لے جائے گا، اور تم بھی لاہور اپنی پھوپھو ماجدہ کے پاس چلی جانا۔ ابا کیسی بات کر رہے ہیں؟ زوش ابھی بہت چھوٹی ہے، ہم ایسا کرتے ہیں، یہ گھر بیچ کر لاہور چلے جاتے ہیں، اس نے جھٹ سے مشورہ دیا تھا۔ زوش تمہاری نظروں میں چھوٹی ہوگی زمن، مگر وہ بچی نہیں ہے، اسے میری خاطر سمجھاؤ اور اس شادی کے لیے راضی کرو۔ اس جمعہ کو مجید اپنی امی ابو کے ساتھ ہمارے گھر آ رہا ہے، نکاح اور رخصتی سادگی سے ہی ہوگی۔ مولوی علیم الدین اس کے سر پر ہاتھ رکھے بولے تھے۔ زمل نے ان کی بات سمجھتے سر ہلایا تھا، وہ جانتی تھی شاکر اس کی بہن کو کبھی سکون سے جینے نہیں دے گا۔ زوش، میری بات سنو، وہ کمرے میں داخل ہوتی زوش سے بولی تھی، جو دھلے ہوئے کپڑوں کو تہ لگا کر الماری میں رکھ رہی تھی۔ جی بجو، اس نے زمل کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اگر اماں زندہ ہوتی تو میری جگہ وہ تم سے بات کرتی، مگر اب یہ ذمہ داری ابا نے مجھے دی ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے پاس بیٹھا کر زمل نرم لہجے میں بولنا شروع ہوئی تھی۔ کیا بات ہے بجو، ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ اس کا دل کسی بڑی خبر کا بتا رہا تھا۔ ابا نے تمہارا رشتہ اپنے شاگرد سے کر دیا ہے، اور جمعہ کو تمہارا نکاح اور رخصتی ہے، وہ ایک ہی سانس میں بول رہی تھی۔ بجو، میں کوئی شادی وادی نہیں کروں گی۔ ابا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ رو دینے کو تھی۔ زوش، کسی نہ کسی دن تو تمہاری شادی ہونی ہی تھی، نہ اور اب ہو یا 2 سال بعد ایک ہی بات ہے۔ ابا اپنی زندگی میں ہی تمہیں رخصت کرنا چاہ رہے ہیں، انہیں ڈر ہے کہ ان کی زندگی مزید انہیں نونت نہیں دے گی۔ آخری بات پر زمل کا لہجہ بن گیا تھا۔ بجو، آپ کی شادی کا حق مجھ سے پہلے ہے۔ اس نے نم آنکھوں سے زمل کو دیکھا تھا۔ شاکر تمہیں جینے نہیں دے گا،
زرش کسی وجہ سے بھی اب تمہاری جلد شادی کر رہے ہیں اور تم میری فکر مت کرو، جب قسمت میں ہوا میری شادی ہو جائے گی۔ وہ اس کے سر پر لگ رکھتی دھیمی آواز میں بولی تھی۔ زرش نے اس کے گرد اپنا حصار ڈالا تھا، جبکہ کچھ آنسو اس کی آنکھ سے نکلتے زبر کا دوپٹہ بھگو گئے تھے۔ شاکر سے چھپ کر محلے والوں کی مدد سے مولوی علیم الدین نے نکاح کا سارا انتظام کیا تھا۔ زرش کے لیے ایک سادہ سا سرخ جوڑا اس کے سسرال والوں کی طرف سے آیا تھا۔ سب لوگ تیاریاں کیے بیٹھے تھے۔ زرش کو زمر نے ہی ہلکا ہلکا سا تیار کر دیا تھا، جبکہ زمر خود بھی ہلکا پھلکا جوڑا پہنے تیار تھی۔ نکاح کے لیے بس چند لوگ ہی شامل تھے، وہ بھی لڑکے والوں کی طرف سے ہی تھے۔ نکاح کے لیے لڑکے والے آ گئے تھے، ان کے آتے ہی ان کا نکاح شروع کیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ مولوی علیم الدین زرش کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے کئی دائیں دے کر چلے گئے تھے۔ مبارک ہو زرش، اس کا سر چومتے اپنے ساتھ لگاتے زبر خوشی سے بولی تھی۔ وہ مجید کو ایک نظر دیکھ کر آئی تھی۔ وہ سانولی سی رنگت کا خوش شکل نوجوان تھا جو سرکاری نوکری کر رہا تھا۔ وجو مجھے آپ کی بہت یاد آئے گی، وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ زمر نے زور سے اسے خود میں بھیجا تھا۔ زرش کو کمرے میں اس کی سانس ملنے آئی تو زرش ان کو اکیلا چھوڑ کر باہر لوازمات دیکھنا چلی گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد روتی ہوئی زرش کی رخصتی پر مولوی صاحب اور زبر کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں، مگر اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں دے کر مولوی علیم الدین پرسکون ہو گئے تھے۔ زبر اپنا سامان پیک کر روز صبح صبح ہی ہم لاہور کے لیے نکل جائیں گے۔ زرش کو رخصت کرتے زبر سے مولوی صاحب بولے تھے، ابار اتنی جلدی ابھی تو ہم نے زرش کو بھی نہیں بتایا کہ ہم لاہور جا رہے ہیں۔ اس نے اعتراض کیا تھا، میں نے مجید کو بتا دیا ہے۔ زمر، وہ زرش کو اب کبھی یہاں نہیں لے کر آئے گا۔ تم بھی تیاری پکڑو، ماجدہ کے بیٹے رمیز سے تمہارا بھی میں نے جاتے ہی نکاح کر دینا ہے۔ مولوی علیم الدین فیصلہ کر لہجے میں بولے تھے۔ زمر چاہ کر بھی کچھ بول نہ پائی تھی، اور میں نے یہ گھر بیچ دیا ہے، آخری بات انہوں نے دھیمی آواز میں بولی تھی۔ اس نے شکوہ کر نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ہمارے لیے یہی بہتر ہے، اب جاؤ، شاباش، اپنا سامان پیک کرو۔ مولوی صاحب اپنے دل پر ہاتھ رکھے اس جگہ کو سہلاتے بولے تھے، ابا آپ نے دوائی لی؟ ان کو سینہ سہلاتے دیکھ کر اس نے پوچھا تھا، مگر ان کے نفی میں سر ہلانے پر زمن تیزی سے ان کی دوائی لینے گئی تھی۔ انہیں دوائی دے کے آرام کرنے کا بول کر زمن بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ زرش مجید کی اماں کے ساتھ پچھلی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اچانک گاڑی رکنے پر اسے لگا تھا کہ وہ لوگ گھر پہنچ گئے ہیں، مگر خاموش سڑک پر اچانک گاڑی کی چڑچڑاہٹ نے انہونی کا پتہ دیا تھا۔ ایک گاڑی میں سے 5 آدمی اسلحے کے ساتھ باہر نکلے تھے، اور ان کے پیچھے ہی شاکر بھی مسکراتا ہوا باہر نکلا تھا۔ ان میں 2 آدمیوں نے گن تان کر ڈرائیور سمیت سب کو باہر نکلنے کا کہا تھا۔ زرش پریشان سی باہر نکلی تھی، مگر شاکر پر نظر پڑتے ہی اس کا سانس سوکھ گیا تھا۔ ہر طرح کے وسوسے اس کے ذہن میں آنا شروع ہوئے تھے۔